عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں؟ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ یہ آج کے خطبہ جمعہ کا مین ٹائٹل ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات کے اندر اللہ نے واضح کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر کے، آخر رسول بنا کر کے اس امت کے اندر بھیجا ہے۔ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک کسی کا حکم اگر چلے گا تو آپ کا چلے گا، اب قیامت تک کسی کی شریعت چلے گی تو آپ کی چلے گی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں، گویا کہ در حقیقت وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، جو رسول ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ جتنے رسول اس دنیا میں آئے، ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اب چونکہ قیامت تک آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت ہی میں نجات ممکن ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے وجود کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی احادیث کے سامنے، آپ کی سنت کے سامنے کسی اور کی بات نہ تسلیم کی جائے گی، نہ مانی جائے گی، نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب قیامت کی صبح تک اگر کوئی دین ہے، کوئی شریعت ہے، کسی کا حکم ہے جس پر لبیک کہنا ہے، جس پر آمنا کہنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ۔ اب قیامت تک یہ مقام و مرتبہ، یہ اتھارٹی کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ،
یہ مقام مرتبہ صرف اور صرف اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہہ لیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا، آپ کی اتباع نہ کرنا، یہ آپ کی سنت کی مخالفت کرنا، گویا کہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہے، گویا کہ اللہ کے عذاب کو بلانا ہے، اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہے. آج جو ناگفتہ حالت ہے ہمارے وطن کا، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، آپ کی ہم نے سچی پیروی نہیں کی ہے، آپ کی اتباع جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑا عذاب آ جائے. ایسے لوگوں کو جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے. میرے بھائیوں، ہماری شریعت کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی راستے بتائے گئے ہیں. ایک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے اتباع ہوا. اتباع رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا پیروی کریں گے. پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، پیروی کریں گے گویا کہ ہدایت کے راستے کی پیروی کریں گے. اور دوسرا راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ دو ہی راستہ ہے، یہ دو ہی طریقہ ہے، یا تو اتباع رسول ہے یا ہوائے رسول، یا اتباع ہوا ہے یعنی اتباع خواہش ہے جو گمراہی کا راستہ ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھائیے قرآن سورہ قصص آیت نمبر 50 کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا تتبعون اہواءہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، فعلم، آپ اچھی طرح جان لیجئے، آپ یقین کر لیجئے کہ یہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بہکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیچھے پڑا ہوا ہے، جو اپنے خواہشات کی پیچھے چل رہا ہے بغیر اللہ کے رہنمائی کے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کے بغیر رہنمائی کیے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی سنت پر نہیں چل رہے ہیں، تو گویا کہ انسان اپنی خواہشات کے طریقے پر چل رہے ہیں، اپنے خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں. اور وہ خواہشات کا راستہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، فرمایا وہ خواہشات کا راستہ یہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں کرنے چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ امت کو جہنم کی آگ سے بچائے.
آپ اس لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے تاکہ امت کو جہنم کی آگ سے بچائے. آپ اٹھائیے سورہ آل عمران. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس وقت کی اللہ کی نعمت کو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں, اللہ نے ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, سو تم اس کے مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور اس وقت یاد کرو جب تک کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے جا رہے تھے, گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, سو اس نے تمہیں اس جہنم کی گڑھے سے بچایا. اس نے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچائے. نبی کی اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو جہنم سے بچائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں ہماری زندگی میں آپ کی اتباع ضروری ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے, اسوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. فرمایا تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. اور اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن پر اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور اللہ کا بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. آج افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے آپ نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے, ہم نے اور آپ نے اسوہ کس کو بنایا ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے آئیڈیل بنایا ہے جن کو قضائے حاجت کی تمیز نہیں ہے, جن کو لیٹرنگ باتھ روم کیسے کیا جانا چاہیے اس کے آداب بھی نہیں پتہ ہے. اللہ رحم کرے اس امت پر. آج اس امت کا یہ حال ہے جس کی وجہ سے آج ملک کی جو صورت حال ہے, کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا چھوڑ دیا ہے. آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بڑے کو بھی اتنی بدتمیزی کے ساتھ وہ اپنے ہیئر اسٹائل کرتا ہے کہ کہنے کو بھی شرم آتی ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ آج ہمارے سونے کے انداز بدل گئے ہیں. عشاء کی بات کرنا, دنیاوی بات کرنا منع ہے, لیکن ہم سوتے کتنے بجے ہیں؟ 12 بجے, 2 بجے, 3 بجے. فجر کی نماز غائب ہیں. اٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ نماز فجر کے ذریعے ایک مسلمان کا صبح ہو. مسلمان صبح کرے تو تلاوت قرآن کے ذریعے کرے, فجر کی نماز کے ذریعے کرے. لیکن نہیں, ہمارا الارم لگا ہوا ہے تو 10 بجے کا, ہمارا الارم کا موبائل کا گھنٹی بجے گا تو 8 بجے کا, 12 بجے کا. یہ صورتحال ہے. یہ سنت رسول کی مخالفت نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل نہ ماننا نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیو, ہم نے کس کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو, ہم میں سے ہر بھائی کو, ہر بہن کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے, ہم نے آئیڈیل کس کو مانا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آئیڈیل کس کو قرار دیا ہے. آج دیکھ لیجئے, آج امت کی اکثریت کا حال دیکھ لیجئے. آج سماج کی کڑوی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آج دین کے نام پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آج ہمارے گھر میں, سماج میں, معاشرہ میں اور شہر کے اندر ایسے ایسے خرافات ایجاد کیے بیٹھے ہیں جن کا دین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں. اور ان سارے خرافات بدعات میں سے ایک بدعت جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اگر ربیع اول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر عید کا کہیں سے کوئی تصور ہوتا, جشن کا کہیں سے کوئی تصور ہوتا, تو سب سے پہلے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہوتا ہے.
محفل میلاد کے نام سے اگر کوئی مجلس منعقد ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرہ میں ملتا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام سے کوئی جلوس نکالا جاتا تو اس کا ثبوت سب سے پہلے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ملتا۔ میرے بھائیو، اس تعلق سے اگر حقیقی آئینہ اگر دیکھیں گے، حقیقی مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا قرآن اس سے بالکل خالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذخیرہ بالکل خالی ہے۔ صحابہ کرام، ارے سارے صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، صحابہ کرام صرف ان صحابہ کرام کو لیجئے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں آپ کے ساتھ حج کیا تھا، ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ دکھا دیجئے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جشن منایا ہو، عید منایا ہو، کسی محفل اور مجلس کو منعقد کیا ہو یا جلوس نکالا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سماج کے اندر یہ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ زبانی اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے کہ جب دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے، دین کی کوئی بات آتی ہے، کوئی مسائل آتا ہے، اگر ان کے سامنے احادیث کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی جاتی ہے، تو پھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر اگر مگر کا معاملہ آتا ہے کہ نہیں، ہمارے بڑے نے تو یہ کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے، احادیث رسول کے سامنے تمہارے بڑے کی مجال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے تمہاری بزرگوں کی مجال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑا اگر کوئی بزرگ ہے نبی کے بعد تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں، بزرگوں اور بڑوں کی اہمیت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ایک مومنین کو کیسے ہونا چاہیے؟ ایک مومنین کو ایسے ہونا چاہیے جیسا کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنین کا قول تو یہ ہے، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سبق کیا معلوم ہوا؟ بلانا کدھر ہے؟ دعوت دینا کس طرف ہے؟ دعوت دینا، بلانا بڑوں کی طرف نہیں، بزرگوں کی طرف نہیں، بلایا جائے گا تو اللہ کے فرمان کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر بلایا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جائے گا۔ یہاں ایک سبق یہ معلوم ہوا کہ دعوت دینا ہے، بلانا ہے تو اپنے بڑے بزرگوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنین کا قول تو یہ ہے جب انہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنین کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہونے والے۔ یہی پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اتباع رسول میں کامیابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کامیابی ہے، اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے میں، اتباع رسول نہ ہونے میں ناکامیاب ہے۔ میرے بھائیو، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، یہ سمینا اور اطانا کا جو دو لفظ ہے، ایسا لفظ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی معاملے میں احادیث رسول آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو وہاں پھر اگر مگر کی گنجائش نہیں، بلکہ وہاں ایک مومن کا یہ جملہ ہونا چاہیے کہ سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ آئیے کچھ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے مطابق ان کا کیسے عمل رہا، انہوں نے کیسے عمل کیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 650 نمبر کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی جوتیاں اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے بائیں جانب رکھ دیا. فلما رأى ذلك القوم، یہاں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھتے تھے. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ معلوم مت کر لیجئے گا اپنی طرف سے، ایسے حالات آئے جہاں قالین وغیرہ بچھی ہوئی نہ ہو، جہاں زمین مسجد پکی نہ ہو، اور جہاں ایسے حالات ہو کہ سارے لوگ جوتا چپل پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہم لوگ پڑھتے بھی کہاں؟ جنازے کی نماز میں. وہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ پتہ نہیں کیسا ہے کہ جوتا چپل پہن کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جوتا اتاریں گے اس پر کھڑے ضرور ہو جائیں گے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یا مولوی صاحب گڑھ کے بتا رہے ہیں؟ یہ اپنی مشاہدے کی بات ہے. جوتا اتاریں گے، چپل اتاریں گے، اسی پہ کھڑے ہو جائیں گے. پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے گندگی لگی ہو. اچھا گندگی لگی، پہننے میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو رہی ہے، پہننے میں نہیں ہو رہی. یہ کیسا مسئلہ ہے؟ یہ پورے واقعہ دیکھیے اور معلوم ہوگا کہ جوتا ایسے حالات آئیں تو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا جنازے کی نماز چونکہ باہر پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنی دونوں جوتوں کو اتارا، بائیں جانب رکھ دیا. صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھنے کے فوراً بعد انہوں نے بھی اپنی جوتے اتارے اور رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور پوری کرنے کے بعد پوچھا کہ ما حملکم، تمہیں اس عمل کو کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأیناکا، ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فاخبرنی، اور اس نے مجھے خبر دیا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی ہے، سو میں نے اتارا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتایا کہ سنو، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتے کو اچھی طرح دیکھ لے، چپل کو دیکھ لے، اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو فلیمسح، اسے رگڑ دے، صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے. میرے بھائی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جوتے میں، ہاں یہ مسئلہ یہ کہ جب نماز پڑھیں گے اس سے پہلے جوتا کو دیکھ لینا چاہیے کوئی گندگی ہے یا نہیں، کوئی گندگی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں واقعے سے میرا مقصد جو ہے موضوع کا یہ ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھے، جذبہ اتباع دیکھے کہ صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے روشنی میں عمل کیسے کیا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، بغیر پوچھے صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے. ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، بخاری کا واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا. اور یہ شراب پلانے کی جو بات ہے اور یہ واقعہ ہے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے. کہا کہ میں ابو طلحہ کو، جو کہ میرا سگا باپ نہیں تھا، سوتلے باپ تھا، ابی ابن کعب کو اور ایک صحابی کا نام لیا کہ میں ان صحابہ اکرام کو شراب پلا رہا تھا. اور اتنے میں ایک قاصد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک قاصد آیا، ایک اعلان کرنے والا آیا اور کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے. اتنا سننا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو کہ سوتیلا باپ تھا، ابو طلحہ، جہاں تھا جو چیزیں گلاس جیسے جو پکڑا ہوا تھا وہ وہیں رک گیا، تھم گیا. صحابہ کرام نے ایک منٹ کا بھی وقت نہیں لیا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے. شراب کا دور چل رہا ہے، چاہتے تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے جو ہاتھ میں ہے، جو گلاس میں، جو مٹکے میں ہے، پیسے سے بنا ہے، محنت کیا ہے، کم سے کم یہ پی لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیں گے. نہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے، شراب کی حرمتیں نازل ہو چکی ہے. کہا انس، یہ مٹکا جو ہے، یہ گلاس جو ہے، شراب جس میں رکھا ہوا ہے، باہر لے جاؤ، ایسے مدینہ کی گلیوں میں بہا دو. میرے بھائیو، یہ دیکھیے صحابہ اکرام کا اطاعت کا جذبہ دیکھیے. ابھی اللہ کے نبی نہیں آئے ہیں، آپ کی بات آپ کے قاصد نے پہنچایا ہے کہ شراب کی آیت نازل ہوئی ہے، حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ اکرام نے اسی وقت کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. میرے بھائیو،
ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شروعاتی دور میں اور مدینہ جب گئے وہاں بھی 16-17 مہینے کا معاملہ آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا قبلہ آج سے خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ صبح فجر کی نماز میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ آیت نازل ہوئی ہے، حکم بدل گیا ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ قبلے کا جو حکم ہے وہ چینج ہو گیا ہے، حکم بدل گیا ہے، بیت المقدس نہیں اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں تھے، صحابہ کرام نماز کی حالت میں تھے، امام بھی اور مقتدی بھی سب نماز کی حالت میں پلٹ گئے۔ بیت المقدس جو کہ شمال کی جانب پڑتا ہے اور خانہ کعبہ مدینہ سے جنوب کی جانب پڑتا ہے، سارے صحابہ نماز کی حالت میں آپ کی بات سننے کے بعد، آپ کے پیغام کو سننے کے بعد نماز کی حالت میں اپنے رخ کو تبدیل کرتے ہیں۔ قبلہ ادھر تھا ادھر ہو گیا، قبلہ ادھر تھا ادھر ہو گیا، سارے صحابہ کرام نے رخ بدل لیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے 1 منٹ کا بھی دیر نہیں لگائی کہ نماز پوری ہو جانے دو۔ مسئلہ نہیں معلوم تھا، نماز پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پوری کر لیں اس کے بعد بدلیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کو جذبہ اطاعت دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا جذبہ کس قدر بھرا ہوا تھا صحابہ کرام کے اندر۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے، جب ہمارے خلاف کوئی معاملہ آتا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور حدیث میں کچھ اور بات ہے، سنت میں کچھ اور بات ہے، قرآن میں کچھ اور بات ہے، ہم دائیں بائیں کیوں جھانکنے لگتے ہیں؟ پھر اس مسئلے کے لیے نہ جانے کتنے عالموں کے چکر لگاتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل جائے۔ میرے بھائی، یہ ہمارا جذبہ ہے۔ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے دور تک بھی کوئی عالم فون پہ بھی کہہ دے، یوٹیوب میں بھی کوئی اگر تقریر مل جائے تو ہمارا کام پار ہو جائے گا۔ یہ جذبہ ہے ہمارا۔ جب قرآن کی آیت آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، اس کے بعد دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت یہ کہنا چاہیے، اب مومنین کا قول یہ ہونا چاہیے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ ان دونوں کے بیچ میں گیپنگ نہیں ہونا چاہیے۔ سننے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ہم کہیں اور جا کے ہم پوچھ لیں، سن لیے ہیں اسی وقت ماننا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ ہوگا تو اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے نام پر ہمارے گھر میں سماج میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ معاملہ غلط ہے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کے موافقت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول اور سنت صحابہ کی مخالفت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بدعات، جو خرافات، جو طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جو باتیں سنت سے نہیں ملتی ہے، ان کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، اور وہ باتیں ہمیں لینا چاہیے، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھاتی ہو، ملتی ہو۔ میرے بھائیوں، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا جذبہ اللہ کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہم سب کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے بچائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے تو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فی